أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم. ہم لوگ یہاں کام ہے حضرت تو تھے نہیں، جا کے وہاں لکھا کہ الحمدللہ اور خانقاہوں کی طرف ویران نہیں ہے. الحمدللہ بہت بڑی بات لکھی ہے، مؤلف اچھے انداز سے لکھا. ہم نے دیکھا کہ وہ ذات تو نہیں ہے، ماشاء رسول اللہ صاحب تو نہیں ہے، لیکن کام ہو رہا ہے، ویران نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے. تصویر لائے تھے اسی لیے بہت مشقت سے آئے تھے. کئی دفعے آنے کے لیے کہا میں آ رہا ہوں، نہیں آئے. ہم نے حضرت ہم لوگوں کے اندر خلوصی کمی اس وجہ سے آپ نے جا پایا. وہی لکھا ہو گئی. کہا اس چیز نے مجھ کو آمادہ کر دیا ہے، فوراً تعلقات ہم نے سب سے رکھا، خلوص کا رکھا. ہم کنٹھریا چلے گئے تھے، لیکن بالکل وہاں ابراہیم صاحب سے وہاں علی میاں سے امام محمود احمد صاحب سے ہمارے شہری تھے، بڑا رابط رکھا ہم نے. وہاں لوگ مرید ہونے کے لیے کہنے لگے، ہم نے فوراً لکھا وہاں ابراہیم صاحب کو کہ حضرت یہاں مجھ سے مرید ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ اجازت نہیں مجھ کو. میں نے نہیں کیا. اول محتمی صاحب سے پوچھا میں نے کہ آپ نے مجھ کو خانقاہ چلانے کے بھیجا ہے، مرید کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ چٹی پہلے ان سے پوچھا کنٹھا لیا محتمی صاحب اصول سے. اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا کہ آپ نے مجھ کو خانقاہ چلانے کے بھیجا ہے، مرید ہی نہیں. کہا ہمارا خانقاہ چلانے میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ مرید کیا دیجیے. شروع کیا. پھر میں نے ابرار صاحب کو لکھا، ابھی نہیں ابرار حضرت یہاں لوگ مجھ سے مرید ہونے کے کہتے میں کیا کروں گا. اپنے عمل کی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بیٹھ کر یہ کہ اپنے وہ بھی قید لگا دیا ہے، اپنی اصلاح کی فکر رکھتے ہوئے بیٹھ کر یہ کہ اللہ کا شکر ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے اصول دین، اصول شریعت نہیں بلکہ اصول طریقت ہی بتائی
چلنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی. یہاں بھی آپ اتنے دیر سے آتے ہیں, طریقے کی بات کرتا ہوں, کوئی اس کے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے حق پر رکھے. اللہم ثبت قلبی علی دینک, سب سے زیادہ دعا فرماتے ہیں اللہم ثبت قلبی علی دینک. اللہ ہمارے دین, ہم کو دین پر. اللہم اصلح, بہت میں دعا کرتا ہوں, بہت دعا کرتا ہوں. اللہم اصلح لی فی ذریتی. فتح پور میں ہم تھے, ایک عالم تھے جو بندے فارغ تھے, شاہ صاحب کے شاگرد. کہا حضرت اپنی اولاد سے میں پریشان ہوں. اتنا بڑا عالم. حضرت نے یہ فرمایا کہ چیز کو بڑے آدمی وہ بھی شاہ صاحب کے شاگرد تھے. تو کہا یہ دعا پڑھا لیجیے, میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ سب کو. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. یہ اللہ ہماری ذریت کی اصلاح کیجیے. ہم آپ کے سپورٹ کرتے ہیں ان کو, ہم خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو اپنی ذریت کی ہم کیا کریں. اس کو آپ کے حوالے کیسی توجہ. یہ دعا کہا کہ آپ یہ پڑھا دیجیے اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک. آپ کی طرف رجوع کیا, دیکھیے اس میں تواضع تفویض سپورٹ کیا اپنے کو. اللہ ہم اپنی اصلاح, یہ حضرت کی شرح ہے, یہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو اپنی ضروریت کی ہم کیا کریں. ان کو بھی آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ میری ضروریت ہے, یہ آپ کی مخلوقات ہے, ہم نے پیدا کیا ہے. اللہم اصلح لی فی ذریتی. یہ دعا میں بہت پڑھتا ہوں, جہاں بھی ہے, کعبے میں بھی ہے, ملتزم پر بھی ہے. اللہم اصلح, دعا کیجیے سب کی, ہم سب کی اصلاح ہو. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ہم مطیع ہیں, ہم اپنی اصلاح پر قادر نہیں ہیں, اپنی ذریت کی ہم کیا کر رہے ہیں, آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ اصلاح کیجیے. ہاں جی, یہ حضرت صاحب اللہ کا علوم ہے. کہیں آپ اس قسم کے علوم ہے. عجیب وہی علم رکھتے تھے اصلاح کے معاملے میں. میں تو کہتا ہوں مجدد تو میں نہیں کہتا, لیکن مجتہد فی طریق کہتا ہوں. میں اپنے طریق میں مجتہدانہ شان. بہت سے بزرگوں کے یہاں, اپنے بزرگوں کے یہاں تھا اصلاح کے لیے, جاؤ وہاں جھاڑو دو سڑک پر, یہ لکھے ٹانگو, یہ کرو, اب نام نہیں لوں گا. حضرت نے اس طرح کوئی اختیار نہیں کیا. کہتے ہیں عالم کی اصلاح اس میں ہے کہ اس کو علم میں مغلوب کر دو, وہ اٹھی کو لگا دے. وہ عالم یہ سمجھ لے کہ ہم سے زیادہ علم دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے, اور لوگوں کو بھی ایسے طریقے سے کرو کہ اس کے صرف جھاڑو دینے سے اثر پڑا, جھاڑو دینے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اور نفس کا موٹا ہو جائے گا کہ ہم ایسے ہیں کہ ہم جھاڑو دے دیتے ہیں. نفس کا مال سخت جان, نفس کا مال بہت سخت ہے. غافل ادھر ہوا نہیں, اسے ادھر ڈسا نہیں. جس کو یاد اچھی طرح پڑھ لے گا اس کو. ادھر غافل, تم غافل ہو گئے, وہ غافل نہیں ہے. نفس ہمارا وہ سانپ ہے. سانپ اور کہ جو غافل ہو تبھی تو کرتا ہے سانپ. اس طرح آپ اپنے نفس سے غفلت. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کلیہ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. فلاح پائی اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا, خائب و خاسر ہوا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. كذب ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تم اپنے اونٹی کو ہمیں منع کیا تھا, قتل کیا, اب لو. ایسا عذاب ہے کہ مسلسل آتا رہا, اور اللہ تعالیٰ برے انجام سے ڈرتا نہیں. قتل کا کیا, ہم تو کسی کو قتل کرے کوئی بھی, وہ بھی ڈرتا رہتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کہتا ہے ہم کو کوئی ڈر نہیں. افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کیا آپ کھا رہے ہیں اسے, یہ کھانے کا وقت ہے, اٹھیے یہاں سے, اٹھیے اٹھیے.
मुस्तकिल मुंह से खाना है ये बदतमीज, सबसे पुराने सबसे बेअदब। देखा है इतने पुराने, ठीक है ये तब तक होगा अदब है, ये अदब है। के मुंह इसे खुल खुल के उसी को से देख रहा हूँ, दूसरा आदमी बयान नहीं कर सकता था। अफलाह मन ज़क्का, उसी की बयान जो इस्लाह करेगा अपनी, बगैर इस्लाह का वैसा कोई दर्जा आपका नहीं है। आप में मिट्टी के चूल्हे में कोई फर्क नहीं है। यही मिट्टी गिरे खुशबुए दर महमा में रोज़े रसीद दस्त महबूबे बदस्तम, बदू गुफ्तम की मुश्किल यादीनी कि अजबूबे दिले आवाज़े तो मस्तम। एक मिट्टी को हमने हम्माम में देखा जिसके अंदर खुशबू आ गई थी। बहुत मशहूर शेर है, हमारे वालिद को भी शेर याद था बहुत, वो भी गुलिस्तान पढ़े थे तो वालिद साहब को याद था। ये अपने वालिद को गिरे खुशबू दर हम्माम में रोज़े रसीद दस्त महबूबे बदस्तम। एक मिट्टी थी जो हम्माम में थी, ये उसके अंदर खुशबू आ रही थी। गुलिस्तान का मारना अशार है ये। बदू गुफ्तुम, उससे मैंने कहा कि तुम तो मिट्टी हो, तुम्हारे अंदर खुशबू कहाँ से आई? बदू गुफ्तम की मुश्किल आवेरी अजबूबे दिल आवेजे तो मस्तम, तुम्हारी खुशबू से मैं मस्त हो गया, क्या बात है? बगुफ्ता मन गिले नाच उदम, बगुफ्तम मन गिले नाची उदम वलाकिन चंद्र बगुल निशस्तम लेकिन सब दिल में गुल के साथ फूल के साथ रही, इसी वजह से खुशबू आ गई। गुले बगुफ्ता मन गिले नाची उदम, मैं तो एक मिट्टी हूँ, नाची मिट्टी, लेकिन मैं फूल के साथ रही हूँ, इस वजह से मेरे अंदर आ गई। लेकिन अदब से रहेगा तब आएगी मिट्टी, अदब से। मुझे जिंदगी में रहूंगी कुछ नहीं आएगा, तुमको उठने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं। हदीस है कि बोलने के ढंग, लिखने के ढंग, बैठे है कि नहीं, इस तरह न बैठो, इस तरह बैठा। आदाब, इमाम बुखारी ने आदाबी पर सबसे ज्यादा बयान किया है कि शुरू में आदाब है, मस्जिद में किस तरह बैठो, उठो, बोलो, न बोलो, है बुखारी कुछ देखिए तो बोलो अल्लाह का शुक्र गिले नाची बोल बोला कि बा गुले बोला कि क्या बोले था, चंद रोज में गुल के साथ बैठी, गिल कह रही है, गिल मैंने मिट्टी और गुल मैंने फूल। कहा भाई तुम कैसी हो कि तुम्हारे अंदर खुशबू कहाँ से आ गई? कहा मैं चंद रोज गुल की सोहबत में रही हूँ। गुलाब के फूल के नीचे मिट्टी रहती है कि नहीं रहती है, तो फूल गिरता है तो उसके अंदर में इस सोहबत पर बेहतरीन अशार समझे जाएंगे। तमाम लोगों ने हजरत वगैरह सब नकल करते हैं इसको कि मिट्टी ने सब कहा कि हम फूल के साथ रहे हैं, इस बिना पर हमारे अंदर खुशबू हो गई। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बुजुर्गों की सोहबत से अच्छा असर पैदा फरमाए। नियत करेगा तब तो। अजमा एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनका एक मुलाजिम खादिम था। उन बुजुर्ग के वफात के बाद नमाज भी छोड़ दिया उसने। खादिम में खास था, जिसका मामला चाहता था बिगा देता था। लेकिन मरने के बाद क्या हुआ, उन बुजुर्ग के वफात के बाद नमाज भी छोड़ दिया। किसी ने कहा भाई तुम इतने बड़े बुजुर्ग की सोहबत में रहे तो नमाज भी छोड़ दिया? कहा एक दिन भी हम इस्लाह के लिए उनकी खिदमत में नहीं रहे। बहुत ये वाकया, क्योंकि हम लोग हजरत की खिदमत में रहते थे, ये वाकया 10-20 बार तो हमने सुना होगा। ये महीने 2 महीने के बाद हम जरूर सुनाते थे। इतना खास खादिम था कि अब कहा नहीं जाता, जिसका चाहता था मामला गड़बड़ कर देता था मजाक से। हजरत मदनी भी उसने लिखे रवि भेज दिया, वो रसूलुल्लाह भाग गया और हजरत उनकी खिदमत में बैठे हुए थे। तो कहा हजरत मैं भाग के आप ही के भीतर आया। ऐसे जब इस्लाह नहीं करोगे तो खानकाह के काबे में जाकर इस्लाह नहीं होगी।
کعبے میں. منافقین سب کہاں رہتے تھے؟ مسجد نبوی میں رہتے تھے. مسجد نبوی میں رہتے. حضور کی صحبت تھی لیکن نفاق تھا ان کے اندر. جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جھوٹے ہیں سب. مسجد نبی میں بیٹھے ہیں جھوٹ. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. منافق جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں. اور فرمایا کہ فلاں اٹھو تم منافق ہو. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگ کی تجدید بھی جائز ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا فلاں اخرج فإنک منافق ہو. نکلو تم منافق ہو. معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں توہین ان کی جا سکتی ہے. معلوم ہے جاجو حضرت اخلاقی نہیں ہے. کبھی غلظت بھی. دونوں اصلاح کا طریقہ لین بھی ہے اور غلظت بھی ہے. لین اپنی جگہ پر نرمی ہے, غلظت اپنی جگہ پر ہے. جو قابل عارف ہے جو لین اور غلظت کے مواقع کو پہچانتا ہے, امام غزالی لکھتے ہیں اس کے لیے ان مواقع پر عمل کرنا چاہیے. غلظت کی ضرورت ہے. غلظت کیونکہ کبھی نشر بھی لگاتا ہے, کبھی پھاڑ دیتا ہے اور کبھی نشر دیتا ہے. ہوتا کہ نہیں؟ اس بنا پر اصلاح اور تربیت کے لیے بغیر سمجھے بجے ہمارے حضرت حاجی صاحب کہتے تھے کہ شیخ کو ذرا چبڑا بھی ہونا چاہیے. حضرت امداد کا بھی جملہ ہے. شیخ اگر نرم ہوگا تو اس کو حلوہ بنا لیں گے. یہاں شیخ کو ذرا غال بناتا تھا جاتا ہے. شیخ کو ذرا چبڑا بھی ہونا چاہیے. حلوہ رہے گا تو بگڑ ہی جائے گا. خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو, خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. خون دل پینے ذرا کچھ کلفت برداشت کرو, کچھ مشقت برداشت کرو, اس کا پھل بہت میٹھا ہے. جو پر مصیبتیں آئیں گی. ہمارے حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب بہت کہتے تھے دیکھو ہم دیہات کے تھے باغٹا میں, کہا جو بہت اچھا ہوتا ہے آم کا ٹکڑا اسی کو جو مارتے ہیں کہ وہ آ جائے گا تو میٹھا ملے گا. رمضان وغیرہ بہت ایسے لوگ کرتے تھے. تو کہا جس پر نظر ہوتی ہے وہی کوئی بندہ ہے. نظر اللہ کی نظر, بزرگوں کی نظر. اور جو نظر ہی کرتا ہو تو اس کو کیا ملے گا؟ خون دل پینے کو لخت جگر کھانے کو. باغ میں لگتا نہیں صحرا سے گھبراتا ہے جی. اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم. یہ کہتے ماں عبد الباری ندوی نے کہا حضرت آپ تھانے میں رہتے تھے خانقاہ میں؟ کہا میں تو وہیں رہتا ہی تھا. کہا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. کہا ہم نے تو آپ کو بہت دیکھا. اب دوسری بات نہیں کرتے. دیکھیے اب یہ ہم لوگ سے کہتے تھے کہ بھائی میں دیکھا نہیں گیا تھا, میں تو وہاں رہتا تھا, ذکر کیا جاتا تھا, جنگل چلا جاتا تھا. یہ ہم لوگ ان سے نہیں کہا ہے. یہ الگ خانقاہ میں رہتے تھے, لکھتا پڑھتا تھا ہر ایک صبح مجلس میں, پھر بس جنگل چلا جاتا تھا, مشغولات بنا لیتا تھا. کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. خون دل پینے کو لگتے جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. ڈانٹ پڑتی تھی وہاں شاہ صلی اللہ صاحب پر, ان پر ڈانٹ پڑتی تھی. تھوڑی سی بات میں فوراً گرفت ہوتی تھی. اس بنا پر کتنا حضرت کو اللہ نے منوایا. فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں لوگوں کی نظریں تھیں کہ فلاں فلاں سے کام ہوگا. حضرت تھانوی کے بعد وہ 1 سال 2 سال بعد سفر ہوا ہے. رہ گئے کون؟ مولانا عبدالغنی ماشاء اللہ بہت دنوں تک کام کیا. تھانوی کام مجددی تجدیدی کام کیا. سیکھے تھے تب تو کیا. ہم تو کچھ سیکھنے کی بھی تو جو ظاہری آداب کوئی نہیں, باطنی آداب کیا ہے.
ایک بزرگ کی مجلس میں، یہ بہت قصہ سنا ماشاء اللہ، امام محمد ایک بزرگ کی مجلس میں یہ حکم تھا کہ پیشاب وغیرہ کے تقاضے کے ساتھ نہ بیٹھو، فارغ ہو کیا ہو، تقاضا بھی نہ ہو. اور ان کو ایک سب کرنے کا ایک آدمی تھا کہ پیشاب کا تقاضا وہ سب کر لیں، ہوتی چیزیں، تاکہ پیشاب کے تقاضے سے اگر بیٹھے گا اس کو نفع نہیں ہوگا. نماز میں حکم ہے کہ نہیں؟ وسائل کے ساتھ نماز پڑھو، پیشاب پخانے کے ساتھ. یہ علم ہے، یہ شریعت کا علم ہے، طریقت کا بھی علم ہے. تم کو جانو. تو ندیدی گئے سلیمانہ، تو ندیدی گئے سلیمانہ، جس خلاصی زبان مرغانہ. تم نے سلیمان کو جب نہیں دیکھا تو چڑیوں کی آواز تم کیا جانو؟ نالائق، تم کیا جانو؟ رہو. تو ندیدی گئے سلیمانہ، جس خلاصی زبان مرغانہ. چڑیوں کی آواز وہی سنے گا جو سلیمان کے ساتھ رہے ہوگا. وہ چڑیوں کی آواز ان کی صحبت میں رہے گا تو تم کو ملے گا. دوستو ان چیزوں کی آداب شریعت، آداب تعلیم. ہم کو یاد ہے پتہ پڑھنا تھے، شادی ہوئی تھی ابھی، ایک صاحب نے جا کہا عالم تھے، مجھے وہ یاد ہے اسی وجہ سے وہی انہوں نے کہا کہ حضرت میرے احباب یہ کہتے ہیں. ارے شیخ کے سامنے احباب تمہارے یہ میسی کے خلاف نہیں ہو جاتے، آئے طریق سیکھنے کے لیے نہیں. میرے احباب کا دیا انہوں نے، شیخ کے سامنے میرے انانیت کو ترک کرنا اس طریق کی بنیاد ہے. جو کچھ ہے اللہ دیتا ہے، اور اگر تمہارا شیخ ہو اس کی طرف منسوخ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریقے دین سمجھنے، طریقے سلوک سمجھنے کی بھی توفیق دے. سب آداب ہی حضرت تھانے ہیں، آداب. ایک عالم آئے حضرت کے یہاں، حضرت تھانے کے یہاں، تو کہا حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. فرمایا ٹھیک رہیے، یہ مخاطبت اور مکاتبت نہیں ہونا چاہیے. مجلس میں آئیے، یہ مخاطبت اور مکاتبت نہیں ہونی چاہیے. علماء عالم رہتے تھے، سبھی سبھی لوگ رہتے تھے. تب کچھ آپس میں بات چیت ہونے لگی تو عالم بھی بول دیے. تو کہا آپ سے تو ابھی معاہدہ ہوا تھا کہ اثناء قیام میں مکاتبت اور مخاطبت نہیں ہوئی. آپ کو بولے کہ حضرت بھول گیا تھا میں. تو اٹھیے جائیے، 6 دن سے جائیے. جب کھڑے ہو گئے تو کہا حضرت میں بتاؤں گا صحیح بات. کہا بتائیے. کہا کہ سب مولوی لوگ بات کر رہے تھے تو میں اس سے بول دیا تاکہ مجھ کو بھی لوگ عالم سمجھیں. مجھے سب سمجھتے ہی جاہل ہے. بیٹھیے، اب میں نے آپ کو مجھے یہ تجویز کیا تھا، بیٹھیے. نہیں کہا تم کو مرد کا اطلاع ہوئی. یہ سب لوگ بات کر رہے تھے، میں اس لیے بول دیا کہ یہ لوگ اگر نہیں بولوں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ بھی جاہل ہے. کہا آپ نے چونکہ صحیح بات کہہ دیا ہے، اس بار بوٹھی نکالا نہیں ان کو. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں کھانا کھاتے ہیں. نفس کی اصلاح، یہ بہت شعر پڑھتے ہیں. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں کھانا کھاتے ہیں. اس بنا پر اصلاح نفس، یہ رمضان اصلاح نفس ہی کے لیے، قرآن اصلاح نفسی کے لیے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. قرآن میں تو ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی اسی لیے آتا ہے، قرآن کا نزول اسی لیے ہوا ہے، تزکیہ نفس کے لیے. اللہ ہم سب لوگوں کو سب سے پہلی حفاظت زبان کی ہونی چاہیے، زبان کی حفاظت. حضرت ماں یعقوب صاحب تشریف لے گئے، حضرت بھائی صاحب نے مکہ معظمہ میں رہنے کے لیے. وہاں گنگوئی تھے ساتھ. وہاں گنگوئی نے فرمایا کہ حضرت میں جا رہا ہوں مدینہ، یہ آپ کی صحبت میں کچھ دن رہیں گے. وہاں یا صدر مدنی دارالعلوم دیوبند، وہاں تھانوی کو استاد
لیکن شیخ تو شیخ ہی ہے. کہا لیکن یہ بولیں گے نہیں کچھ. ماں گنگوئی سے کہا جو تھا یہ حضرت عائشہ نے کہ کہہ دیے ان سے تو بولیں گے نہیں رہے. جب وہاں گنگوئی آئے کہا ان سے ایک ہی بات کو کہا تھا کہ یہ جو کوئی آتا تھا اس کے آنے سے پہلے یہی بولے جاتے تھے. ایک شبد بھی انہوں نے پورا نہیں کیا ہے بڑے آدمی. لیکن فرماتے ہیں حضرت کہ شیخ اتنا کامل تھا کہ باوجود خلاف ورزی کے اس درجے پہ پہنچایا کہ کتنے لوگوں کو صاحب نسبت انہوں نے بنا دیا. آج آپ کو سر بتائیے گا اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک طریق ہے مولانا. یہ کو بھی سیکھا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے تب طریقے بن جائے گا. نہیں ایسی بکواس کرو گے بولو گے بھی اور بیٹھ کر کے ایسی بات کرو گے کہ جو کچھ ملنے والا وہ بھی نہ ملے تم کو. منافقین آتا ہے روایتوں میں منافقین مسجد ابھی بھی بیٹھے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے تھے تو آپس میں کنکیاں بولتے تھے. سب لکھا ہوا جسے کتابیں یہ نہیں یہ سب ویسے ہی. تب ان کی ایک خاص حضرت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تھے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے ایک دوسرے سے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جھوٹے ہیں یہ. جاننا چاہیے کہ نفس کی مخالفت کے 3 درجے ہیں. مخالفت فی المعاصی گناہ ہو اس کی مخالفت کرو. گناہ ہرگز نہ ہونے دو. گناہ سب میں قاتل ہے ظاہر ہے عام ہے. اللہ ہم سب لوگ کی حفاظت کروائے. صغیرت سے بھی بچو بد نظری سے بھی بچو بد سمعی سے بھی بچو. ہمارے بزرگان دین کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی دیکھی تو بتاتے تھے اخبار منگاتے تھے کہ دیکھوں بھائی میں بھی دیکھوں کیا ہوا کہاں گئے. ماشاء اللہ سر کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس کو لپیٹتے تھے. کم سے مان لے جائے اس کو. تصویر اچھی تھی نہ کہ بس سے اب کیسے بچا جائے یہ کر کے واپس اخبار رکھنے نہیں دیتے. کبھی دروازے سے آواز آتی تھی گانے کی ایک رمضان میں کہا اب کیسے کہاں کی گناہ سے بچا جائے. ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ لب بندو گوشت بندو چشم بند. لب بندو گوشت بندو چشم بند. گر نبینی نور ہم برمن بخل. آنکھوں کو بند کرو نامشہور چیزوں کے دیکھنے سے. کانوں کو بند کرو نامشہور گانوں کے سننے سے. اور دل کو بچاؤ. لب بندو گوشت بندو چشم بند منہ زبان آنکھ کان. اگر اس کے باوجود بھی نور حق نہ دیکھے تو مجھ پر ہنسو. یہ معاشی کس سے ہوتے ہیں؟ انہیں آنکھوں سے ہوتے ہیں کانوں سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو معاشی سے بچے گا. روزہ معاشی ہی سے بچے گا. مشق کرایا جاتا ہے کہ حرام مال کیا کھاؤ حلال مال بھی نہ کھاؤ. یہ مشق کرو. جب حلال مال نہ کھانے کی مشق ہوگی تو حرام مال کھائے گا نہیں. اب بے ہی ہو جائے دوسری بات ہے. یہ تنبیہ اللہ ہم سب لوگوں کو معاشی ظاہر اور باطن سے محفوظ ہے. پہلی نظر معاف دوسری نظر سخت اس کا گناہ وہی ہے. چشم لب بندو گوشت بندو چشم بند گر نبینی نور حق برمن مخن. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ معاشی سے بچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. نبی کو بھی ضروری ہے. معاشی سے نبی بھی بچتا ہے. بچایا اپنے لوگوں کو بچایا. نظر اول کیا ہے معاف. نظر ثانی ظاہر ہوتی ہے. اندازہ کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو
اپنے نفس کی اصلاح کی فکر اور رمضان کے قدر کی توفیق محمد رمضان شریف آیا ہے. رمضان شریف کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. متقی ہو جاؤ. نہ تمہاری زبان محفوظ، نے کہا کیا متقی ہو گیا؟ تمہاری زبان محفوظ ہے، نہ تمہارے کان محفوظ ہے، نہ تمہاری آنکھ محفوظ ہے، نہ تمہارا دل محفوظ ہے. کیا متقی ہو گئے؟ جو کوشش کرے گا تب تو متقی ہوگا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ ہم سب لوگوں کے لباس تقوی سے آراستہ کر دیں. لباس تقوی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وما ذالک بعزیز. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا یہ اللہ ان نفس کی اصلاح پر سب مراتب کا ترقی پڑے. تو آپ اپنے نفس کی اصلاح ہم نہیں کر سکتے. یہ حضرت کا خاص علم ہے. ہم نہیں کر سکتے. اللہ کیا دعا کیا؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. اے اللہ ہم نہیں کر سکتے. آپ نے تقوی کو منحصر کیا ہے ان کلمات کا. ہم نہیں کر سکتے. آپ ہی ہماری مدد کیجیے. کہتے تھے اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ خالق نفس ہیں. آپ کا بھی آتا ہے. بہرحال نفس کی اصلاح. نفس کی اصلاح. نفس کا ماننا سخت جان ہے. بہت اشعار بہت خالق ہے. بہت اشعار اس میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی من عرف نفس ہو عرف رب ہو. جو اپنے نفس کی معرفت ہے اس کی بہت سی یہی سب سے بڑی بات یہی ہے جو اپنے نفس کو پہنچانے گا کہ یہ سانپ ہے تو رب کو پہنچانے کا یہ رب ہے وہ ہمارا. اب نفسی کو تم نے اپنے یار بنا لیا، دوست بنا لیا تو وہاں پہ نہیں پہنچو گے. رمضان اس لیے آیا ہے، قرآن اس لیے آیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن تزکیہ کے لیے آیا ہے. تزکیہ کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کھیت سے پتھر گرے ڈول کے آتے ہیں تزکیہ، اس کے بعد بیج بھی آ جاتا ہے وہ ہٹا دیا. کھیت ہے، کھیت سے پہلے گھاس پھوس کر نکالا جاتا ہے. ہم لوگ تو کاشتکار آدمی ہم لوگ بھی جانتے ہیں سب. کاشتکار آدمی ہمارے دادا بھی کاشتکار. ہم کبھی ان کے لیے اپنے لڑکوں کو سنانے یہ کہتا ہوں. جاتے تھے دادا کھیت پر رہتے تھے. 11 بجے تو اسی پڑے رہتے تھے دھوپ میں. ہم کھانا لے کے جاتے تھے ناشتہ. اے بابو تم پڑھا یہ مت کر رکھو. بیل تھے ہم لوگ پاس، اس میں پانی بھرا جاتا ہے. تو میں اتنا تھا کہ پانی دادا کو ہمارے کچھ آئے پہنچ جائے. کبھی ہم بغیر خدمت کریں دادا کی خدمت کرتے رہے. شادی کی جوان نہیں دادا کی خدمت. ہم کہا دادا ہم جانور ہیں اس کے اس برتن میں جسے کھاتے ہیں اس میں ہم پانی بھریں گے کسی طرح. چھوٹے تھے کہا نہیں اے بابو تو یہ کام مت کرے تو پڑھا بس یہ کر تو پڑھ. اللہ کہہ رہے ہیں ان کی دعا سے ہم سب سے زیادہ دعا میں اپنے دادا کی کرتا ہوں. میرے دادا کی مغفرت فرمائی. ہماری تجویز میں دادا ہی کا اثر جانے تھے ادھر تھے 20 تک گنتی بھی نہیں جانتے تھے. لیکن بہت اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے والدین کی مغفرت، ہم سب کی مغفرت، ہمارے والدین کی مغفرت، ساری امت کی مغفرت. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمدیہ کے مسائل کو دور کیجیے. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم فرج عن امت محمد. امت پر پریشانیاں ہیں, الجھنے ہیں, بے تعلیمیاں, اس کو دور کیجیے. اتنی عمدہ دعا ہے. لکھا ہوا ہے 3 مرتبہ جو یہ دعا پڑھے تو اختام میں سے ہو جائے گا. شیخ عبداللہ مودودی جی نے وہیں پر حضرت کرتے تھے, یہ نہیں کہ کچھ چھوڑ کر 3 مرتبہ پڑھو تو اختام میں سے ہو جاؤ گے, یہ بھی تھا. اور سب کرتے ہوئے یہ 3 دعا پڑھو. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تجاوز بھی ہے, اللہم تجاوز عن امت. 3 مرتبہ پڑھیں اور اختام میں سے ہو جائے گا. دیکھنا ہے دوں گا اگر مل جائے گی دعا ہے. شیخ عبدالحق مودودی دہلوی بھی نکالا ہے اپنے کتاب میں. مہاراج تمام چیزوں کے ساتھ یہ دعا ہمارے حضرت کو بہت پسند تھی, ہم لوگ بھی پڑھا کریں. الحمدللہ ہم کو بھی یاد آتی تھے وہ پڑھتے ہیں. اللہم اغفر, اے اللہ ہماری مغفرت فرمائیے. اتنی عمدہ دعا ہے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز امت محمد. یا اللہ امت محمد, پوری امت محمدیہ کی گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہم اغفر لامت, سب دعا امت کے لیے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان دعاؤں کو دل سے پڑھنے کی اور ساری امت کے لیے دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بشر لا كالبشر بل وياقوت بين الحجر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. لا اله الا انت.